بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد سورۃ النبأ، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے توحید پیش کی کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی پارٹنرشپ نہیں کسی بھی معاملے میں، اور دوسری چیز ان کے سامنے پیش کی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حالانکہ بہت زیادہ پریشانی میں اہل مکہ تھے، بڑی الجھن میں تھے پہلی بات کے ماننے میں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو ساجی نہ مانا جائے، وہ معبودان باطل کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، زینہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی ان کے لیے بڑی الجھن کا سبب تھا، لیکن 40 سال تک ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف و شفاف زندگی ان کو پریشانی میں ڈالے ہوئے تھی کہ دعوی نبوت میں اس شخص کو کیسے جھوٹا کہیں کہ جس شخص کی زندگی کو 40 سال تک ہم نے دیکھا، کبھی اس کی زبان پہ جھوٹ ہم نے نہیں سنا، اور ہم خود ہی اپنی زبانوں سے اور اپنے معاشرے میں اس کو امین اور صادق کے القاب دے چکے ہیں۔ جب تیسری چیز کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا کہ قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور گلی کوچوں کے اندر، چوراہوں کے اوپر، ہوٹلوں کے اندر مذاق اڑانے لگے، بطور استہزاء لوگوں سے کہتے تھے کہ ارے اب ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہم بھری ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، تو ہم کو اللہ کہاں پائے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اس وقت اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا، سورہ نبا۔ نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، سوالات آپس میں کر رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں یہ شک و شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عن النبأ العظیم، ارے اس بڑی خبر کے بارے میں، بڑے حادثے کے بارے میں، مراد قیامت ہے کہ اس بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے ہیں، وہ بڑا حادثہ الذی ہم فیہ مختلفون، جس چیز کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ان کی رائیں مختلف ہیں، 3 گروہ ہو گئے۔ تو ایک گروہ ایسا تھا کہ جو شک و شبہ کے اندر پڑا ہوا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں اور پھر ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا؟ یہ اسی گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون، جس چیز کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، باز آ جائیں ان قریب جان لیں گے۔ ہاں، یہ جو شک و شبہ کر رہے ہیں، ان کا شک و شبہ کرنا، یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، بطور استہزاء گلی کوچوں میں جو ہمارے محبوب کا مذاق اڑا رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ ارے اب تو دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، اب ہم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے مٹی میں ملا کر کے اور دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا، ایسے مذاق بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے باز آ جائیں، ان قریب جان لیں گے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم کلا سیعلمون، پھر باز آ جائیں، ان قریب جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اے لوگو مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب تم اپنے اس کیے پر بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اب ذرا کچھ میری قدرت کے وہ شاہکار جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں انہیں دیکھو۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنی قدرت کی وہ دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ کیا قیامت کا لے آنا، تم کو دوبارہ زندہ کر دینا، یہ میرے لیے مشکل ہے؟ تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے؟ یا پھر یہ چیزیں، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ نے زمین کو پانی پہ بچھا دیا، پانی پہ روک دیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کہیں سے آپ پائپ ڈالیں، بورنگ کریں، نیچے سے آپ کو پانی برآمد ہوگا۔ کس طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کو پانی پر روکا اور زمین کو ایسا فرش بنایا، ایسا فرش بنایا کہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اسی زمین کو گودام بھی بنا دیا۔ طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے غلے، طرح طرح کے فروٹ، سب جو ہے طرح طرح کی دھاتیں، ڈیزل، پٹرول، تانبا، لوہا، مورنگ، پتھر، سب چیزیں اللہ نے اسی گودام کے اندر رکھ دی، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کا حصہ، ان کا حق اسی زمین سے باہر آتا رہے گا اور وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اور ایسا بچھونا بنایا کہ معلوم ہوا نہ اتنا سخت بنایا کہ تم اپنی عمارتیں نہ تعمیر کر سکو، اور اتنا نرم بنایا کہ ایک معمولی سے رائی کا بیج بھی جو ہے اپنے سرے کو باہر نکال کر کے ایک درخت بن کر کے اور ہمیں تیل جیسی چیز فراہم کرتی ہے۔ معمولی سا نرم و نازک اقوا معلوم ہوا بیج کا، وہ زمین کے سینے کو چاک کر کے اور چیر کر کے باہر نکل آتا ہے۔ اتنا نرم بنایا اور اتنا سخت بنایا کہ کئی محلہ، کئی فلور کی جو ہے منزلیں، عمارتیں اسی زمین کے اوپر انسان بنا کر کے کھڑی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پانی پر روکا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اسی کو گودام بھی بنایا۔ طرح طرح کی نعمتیں اس کے اندر اللہ نے چھپا دی، جب جتنی جس کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ باہر نکالتا رہے گا۔ والجبال اوتادا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے ہی پہاڑوں کو میخیں بنایا، پہاڑوں کو ہم نے زمین پہ ایسا نصب کر دیا کہ اس زمین کے بیلنس کو روک دیا، اس کے تھر تھرانے کو، اس کے کانپنے کو ہم نے روک دیا اور برابر بیلنس کر دیا۔ کہاں کتنے بڑے بڑے پہاڑ جو آسمان کی بلندی کو، جن کی چوٹیاں چھو رہی ہیں، کیسے ان پہاڑوں کو اللہ نے نصب کیا۔ یہ بھی مخاطب کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھو ان پہاڑوں کا نصب کرنے والا کون ہے، زمین کو پانی پہ بچھانے والا کون ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، مرد و عورت بنایا۔ کس طریقے سے اللہ نے شکلیں عطا کی۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کہ ہم نے جس شکل و صورت میں جسے چاہا بنایا۔ چہرے میں آئٹم اتنے ہی ہیں، مشینری اتنی ہی ہے، لیکن ہر انسان کی صورت و شکل الگ الگ ہے، وہ اپنی اپنی شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے۔ عورت کے چہرے پہ بال نہیں ہوتے ہیں، مرد کے چہرے پہ داڑھی اور مونچھ ہوتی ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ امتیاز اپنی قدرت کاملہ سے رکھا کہ دیکھو عورت کا چہرہ الگ بنایا، مرد کا چہرہ الگ بنایا۔ یہ پروردگار عالم کی قدرت کی جو ہے بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ذرا چند گھنٹوں کے بعد جب آدمی کا جسم تھکاوٹ سے چور ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے وہ نعمت عظمیٰ دی، وہ نیند جیسی نعمت دی۔ اگر چند لمحوں کے لیے آدمی کا سوئچ آف ہو جائے، ذرا سا نیند آ جائے اس کو، تو پھر اس کے بدن میں تازگی آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ چستی اور پھرتی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو تازہ دم پاتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں موبائل اگر ہینگ کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سوئچ آف کر دو، پھر کھول دو، وہ پھر صحیح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی اگر چند منٹ، چند لمحات اگر وہ نیند لے لیتا ہے، سو جاتا ہے، تو پھر اس کو پھر تازگی آ جاتی ہے اور پھر وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے وہ کارنامے ہیں جو کفار مکہ کے سامنے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبانی پیش کیے کہ دیکھو ان سب چیزوں کا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جانا یہ بڑا کارنامہ ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی تو یہ صفت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔